تیسری بات جس کی وجہ سے داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے اور ہم شادمان ہیں، وہ ریزن یا وہ وجہ یہ ہے، خدا چرواہے کو لیتا اور ملک کا بادشاہ اور حاکم بناتا، اس سبب سے اس نے کہا کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے اور ہم شادمان ہیں، وہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ہے کہ جب بھی وہ جنگ کے لیے گیا، لشکروں کا رب زندہ خدا قوموں قبیلوں اور امتوں کو فتح بخشنے والا اس کے آگے ہراول بن کر اور چنڈاول بن کر اس کے ساتھ جاتا رہا اور اسے فتح سے بڑھ کر غلبے بخشتا رہا۔ اس لیے اس نے کہا کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں، یا میں شادمان ہوں۔ اب اس میں پہلا نقطہ آپ نے سیکھا، جب آپ نے، میں ایکسپلین کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو، پریزنٹیشن جو آپ نے دی بہترین ہے۔ سب سے پہلے اس ورس کو کھولنا ہے، اوپن کر رہا ہے، جو رائٹر ہے وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے یا کیوں اس کے یہ الفاظ ہے، کیونکہ اس کی اپنی زندگی کے اندر یہ ریزنز، یہ وجوہات تھی جس کو اس نے ایکسپیرینس کیا، اور پھر وہ یہ ورڈز جو ہے وہ خدا کے حق میں کہہ رہا ہے۔ پیدائش پہلے باب کا خلاصہ دیکھا جائے تو وہ خدا کے بڑے کاموں کے لیے ہمیں ایک بڑی ایویڈنس اور گواہی کے طور پہ ملتا ہے۔ سارا کچھ آپ نے بیان کیا، لیکن ان ساری چیزوں کو لیتے لیتے جب ہم آگے آتے ہیں تو ابراہیم کا ذکر بھائی نے سب نے کسی نہ کسی طور پہ کیا، لیکن پادری صاحب والا جو حصہ تھا وہ مجھے بڑا پسند آیا۔ آسمان کا بن جانا، زمین کا بن جانا بڑا کام ہے، سمندروں کی حدیں باندھی جانا بہت بڑا کام ہے، سورج چاند بننا، ان کا روشنی دینا بڑا کام ہے۔ ابراہیم کا بڑھاپے میں جب میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان اولاد پیدا نہیں کر سکتا، ان کے اولاد ہونا، قوموں کا باپ بننا ایک بڑا کام ہے، لیکن ان سارے کاموں سے بڑھ کر یوسف کا ایک اسیر سے وزیر بننا ایک بڑا کام ہے۔ مزید آگے ہم آتے ہیں تو بحر کلثم کے وقت جب خدا نے بحر کلثم کو دو ٹکڑے کیا تو پانی کا دیواریں بن کے کھڑا رہنا اور لوگوں کا اس میں سے گزرنا، اور سمندر کی دیواریں جو نہایت پانی کی دیواریں بلند ہو گئی ان کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے وہاں سے گزرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ لیکن ان سارے بڑے کاموں کے بعد یرو کی دیواروں کا گر جانا ایک بڑا کام ہے جو انسان کے زور طاقت سے ٹوٹ نہیں سکتی تھی، گر نہیں سکتی تھی، یہ سب بڑے کام ہیں۔ نئے عہد نامہ میں ہم آتے ہیں تو یسوع مسیح نے بڑے بڑے کام کی، اس کا پیدا ہونا ایک بڑا کام ہے، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک بڑا کام ہے، اس کا ہمارے لیے اپنا خون بہانا ایک بڑا کام ہے، اس کا ہمارے لیے قربان ہو جانا، بلیدان ہو جانا، مار کھانا ایک بڑا کام ہے، اور اس کا ہمیں نجات دینا ایک بڑا کام ہے۔ اور میری بہنوں میرے بھائیوں، اس میں جو مین بات سیکھنے والی آپ سب کا بیان بہترین تھا، ایکسیلنٹ تھا، لیکن جس کلام میں ہم جیزس کو ریپریزنٹ نہیں کرتے وہ کلام ادھورا ہے۔ یسوع مسیح گوسپل کو، خوشخبری کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ ہر اسکرپچر میں یسوع کی تلاش کریں اور یسوع کو بیان کریں۔ ایک خادم جو ہمیں کوریا سے پڑھاتے ہیں، جب میں ایم ڈیو کر رہا ہوں وہاں سے ماسٹرز کر رہا ہوں بائبل میں، تو وہ ہمیں پڑھاتے ہیں علم الواز جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، لیکن وہ فرق انداز میں پڑھاتے ہیں، وہ بہت بڑے پروفیسر ہیں کوریا کے۔ وہ کہتے ہیں خدا نے ایک بڑا بھید جو مجھ پر کھولا، وہ کیا ہے؟ بائبل کی ہر ایک ورس کے اندر یسوع ہے، بائبل کی ہر ایک آیت کے اندر کون ہے؟ یسوع ہے۔ اس نے کہا مجھے خدا نے جو سب سے زیادہ ترقی ہے سرفرازی کوریا کے اندر دی ہے، اس کا ایک بہت بڑا میگا چرچ ہے، اور وہ کہتا ہے وجہ یہ ہے میں ہر ورس میں جیزس کو بیان کرتا ہوں، خدا نے میرے ذہن کو، میری آنکھوں کو کھولا ہے اور وہ اس بڑے کاموں کو کرنے والے کو بیان کرتا ہے۔ آپ سب نے بہت اچھی اچھی گواہیاں بھی دی۔
ایک گواہی کے ساتھ میں آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کروں گا. یہ گواہیاں بڑی امپورٹنٹ ہے. جس خادم کے پاس بابرکت اور روحانی گواہیاں پریچنگ کے دوران ہوتی ہے, اس کا کلام ہمیشہ دلوں پر اثر کرتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. ایک گواہی سنتے ہیں اور پھر کلام پہ اس سیشن کو اور آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک بار ایک شخص ہندوستان کے اندر ایک ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا. جب وہ سفر کر رہا تھا تو اس دوران وہ مناد تھا, وہ پریچر تھا, اس کا بیگ اس کے پاس تھا اور سفر کرتے ہوئے پاکروں نے اس کو ابھارا, اٹھ کھڑا ہو اور مسیح یسوع کے بڑے کاموں کا بیان کر اور لوگوں کو گواہی دے. بہنوں بھائیوں, وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بتانے لگا, بہنوں بھائیوں میری بابت سنو, میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ یسوع کے بارے میں بتانے لگا, وہ بڑے بڑے کام کرنے والا, اس کے خون کے اندر قدرت ہے. تو چند ہندو لوگ کھڑے ہوئے, ان کا نیچے بیٹھ جا, ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے. وہ ان سے بار بار کہے, میرے یسوع نے بڑے بڑے کام کیے اور اس کے خون سے آج بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. وہ 2000 سال پہلے آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پر مرا. اس کی اتنی کو بات سن کے اس کو پھر بٹھا دیا گیا اور کہتے ایک عورت اٹھی اور اسے کہا, اب تو اٹھا تو میں تیرے منہ پر ایک تماچا ماروں گی اور تجھے سب پیٹیں گے. ٹرین کے اس ڈبے کے اندر نیچے بیٹھ جا. ایک مرا ہوا شخص, ایک مرے ہوئے شخص کا خون کسی کے لیے بڑا کام نہیں کر سکتا, بڑا معجزہ نہیں کر سکتا. جب عورت اس کو ڈانٹ رہی تھی, برا بھلا کہہ رہی تھی, تو اس عورت کے ساتھ ہی اس کا بیٹا اس ٹرین کے اندر موجود تھا, جو پیرالائز تھا, جو ڈیف تھا, جو بول نہیں سکتا تھا, جو سن نہیں سکتا تھا, جو چل نہیں سکتا تھا. اس بچے نے ایک دم سے ویل چیئر کی سائڈ پر اپنے ہاتھ رکھے, بازوؤں کے اوپر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا, جب اس کو گالیاں دے رہی تھی, اس مناد کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور یسوع کے بڑے کاموں کو بیان کرنے سے روک رہی تھی, تو وہ لڑکا اپنی والدہ کے قریب آیا اور اس کو کہنے لگا, ماما ماما یہ سچ کہہ رہا ہے, وہ بڑے کام کرنے والا اس ٹرین کے ڈبے میں موجود ہے. اس نے میری ٹانگوں کو چھوا تو میں چلنے لگا, اس نے میرے منہ کو چھوا تو میں بولنے لگا, اس نے میرے کانوں کو چھوا تو میں سننے لگا. وہ یسوع ہے, وہ یہاں کھڑا ہے اور وہی بڑے بڑے کام کرتا ہے. میرے بھائیوں, اسی یسوع کے آپ خادم ہیں اور اس دعا کے ساتھ میں سیشن کا اختتام کرتا ہوں. آپ جو مسیح کی بیٹیاں اور بیٹے اور اس کے خادم ہیں, جہاں جہاں آپ جائیں یسوع آپ کے ساتھ جائے اور بڑے بڑے کام آج کے دن کے بعد آپ کی منسٹری میں ہو. گاڈ بلیس یو. خدا اسلام کے آپ سب کو برکت دے.